السلام علیکم، ویڈیو کو لائک کریں، راہی نجات پلس چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ ایک کتا ہے جس کو کھجلی کی بیماری ہو گئی، سید احمد کبیر رفاعی کی بات ہے۔ کتے کو کھجلی، اور کتے کو کھجلی ہوتی ہے بڑی بھیانک ہوتی ہے، انسانی کو کھجلی بڑی بھیانک ہوتی ہے، لیکن انسان کو کھجلی ہو تو اس سے نفرت نہیں کرنا چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے انسانوں کی کھجلی کو پسند کیا اور فرمایا جس کو کھجلی کی بیماری ہوگی انشاءاللہ کبھی اس کو جزام کی بیماری نہیں ہوگی۔ یہ کھجلی انسان کو جزام سے بچاتی، لیکن اللہ رحم فرمائے سب کو بچائے، کھجلی سے بھی بڑی بہت دنوں تک رہتی ہے، بہت اذیت ناک بیماری، اس پر اجر بھی ہے، ثواب کی بشارت ہے۔ تو کتے کو کھجلی ہو گئی تو ام عبیدہ والوں نے اس کتے کو باہر نکال دیا، باہر کر دیا شہر سے، شہر میں آنے نہیں دیتے تھے۔ تو سیدی احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ اس کتے کے لیے جہاں وہ کتا رہتا تھا وہاں کھانا لے جاتے تھے، اور اس کتے کو جب کھجلی ہوتی تھی تو کپڑا رکھ کر کے اس کو حرکت دیتے تھے، یعنی اس کھجلی میں اس کی مدد فرماتے تھے، اور اس کے لیے دوا کا انتظام کرتے تھے، اس کو نہلاتے تھے، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتے کو تندرستی عطا فرما دی۔ جب تک وہ کتا تندرست نہیں ہو گیا اس وقت تک برابر اس کی خارج زدہ کتے کی خدمت کرتے رہے سیدی احمد الکبیر رفاعی رحمت اللہ۔ آپ تھوڑا یہاں سوچئے، غور کیجئے کہ اللہ کے اولیاء کتوں کی بھی بیماری کو نظر انداز نہیں کرتے تھے۔ یہاں تو اگر سگا بھائی بیمار ہو، بیوی بیمار ہو، ماں باپ بیمار ہو، پڑوسی بیمار ہو، ہم ان کا بھی خیال نہیں کرتے۔ یہ ہے تصوف، یہ اللہ والوں کی تعلیمات ہے جس کو ہم بھلا بیٹھے، فراموش کر گئے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ جو ام عبیدہ میں آپ کے شہر میں جو کوڑی لوگ رہتے تھے، کوڑی سمجھتے ہیں نا، جن کو سفید داغ ہو جائے۔ آج کل تو معاذ اللہ اگر کسی کو سفید داغ ہو جائے تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے، دیکھو یار اس کو سفید داغ ہو گیا، اس کو کوڑ ہو گیا۔ نہیں، کبھی کسی کی بیماری کا مذاق اڑانے کا ہمیں حق نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اپنے کیے کا بھر رہا ہے، نہیں کہیں، پتہ نہیں ہماری زندگی میں ہماری تقدیر میں کیا لکھا ہے۔ آدمی کو بڑی بات کہنا زیبا نہیں دیتا، انسان کو بڑی بات کہنا کبھی کوئی کسی کو کوئی بیماری ہو جائے دعا کرو اللہ اس کو شفا دے، اپنا کام نہیں ہے۔ اور خدا جانے اس کو عذاب کے طور پہ ہے یا اللہ اس کے درجات بلند کرنا چاہتا ہے۔ بہت سارے اولیاء اللہ ایسے ہوئے ہیں، توجہ کرنا، بہت سارے ولی ایسے ہوئے ہیں کہ جو عبادت نہ کر سکے اور اللہ نے ان کو ولی بنانا چاہا تو پھر ان کو مرض دے دیا، انہوں نے مرض پہ صبر کیا، صبر کی برکت سے ولی ہو گئے۔ اسی لیے کسی کو کوئی مرض ہو آپ اور ہم کبھی اس کا مذاق نہ اڑائیں، اور ورنہ یاد رکھیں اگر آپ نے کسی کے مرض کا مذاق اڑایا تو اس پر وعید ہے، جب تک کہ تم اس مرض میں گرفتار نہیں ہو جاتے اس وقت تک تمہیں موت نہیں آئے گی۔ عورتوں میں یہ بیماری بہت عام ہے، اللہ اس کو یہ ہو گیا اور اس کو وہ ہو گیا، اور پھر کہتی ہے اللہ توبہ، مگر اس نے تو اپنے کیے کا بھر رہی ہے۔ توبہ کرتے جاتے ہیں اور غیبت کرتے جاتے ہیں، توبہ کرتے جاتے ہیں۔ یہ کیا ناٹک ہے؟ یہ عورتوں کا اپنا مزاج ہے گناہ کرنے کا، لیکن اب وہ مردوں کے اندر بھی آ رہا ہے۔ مرد تھوڑا سا اوپر ہو گیا، اللہ رحم و کرم فرمائے سے شروع کرتے ہیں اور پھر غیبت تو کرتے ہی۔ تو کم سے کم ہم کسی کی بیماری کا مذاق نہ اڑائیں۔ تو حضرت احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ، دیکھو یہاں آپ نے دیکھا کہیں پانی پر چلنا، ہوا میں اڑنا، بغیر کوئلے کی چائے بنانا، کبھی دیکھا یہ سب سید احمد کبیر رفاعی کی زندگی میں؟ پیسوں کی برسات کرنا، یہ سب کیا؟ اللہ والوں کی یہاں یہ چیز نہیں ہے۔ وہ تو یہ کہتے ہیں کوئی ہوا میں اڑا تو کیا کام کیا، مکھی اور مچھر سے بڑا کوئی کام نہیں کیا، کیونکہ مکھی اور مچھر بھی تو ہوا میں اڑتے ہیں، چیل کوے بھی ہوا میں اڑتے ہیں۔ ہوا میں اڑنا کوئی ولایت نہیں، پانی پر چلنا کوئی ولایت نہیں، کیونکہ یہ تو مچھلی اور کیکڑے بھی کرتے ہیں۔ یہ کام ہے خارش زدہ کتے کی خدمت، یہ ولیوں کا کام ہے۔ بدن پر مچھر بیٹھے اس کو اڑنے نہیں دینا، یہ اولیاء اللہ کی کیا ہے؟ تو مچھر ہے لیکن اللہ کی مخلوق ہے، اگر وہ مجھ سے روزی لے جاتا ہے تو لے جائے، یار کی مرضی اسی میں تو ہے۔ ایک ولی سے کسی نے پوچھا
तवज्जे करें आप, क्या औलिया की फिक्र है। एक वली से किसी ने पूछा कि वली मर जाते हैं यानी इंतकाल फरमा जाते हैं, मौत आती है, विसाल हो जाता है, तो कब्र में उनका जिस्म सलामत है? तो कहा बिल्कुल रहता है। कहा आप तो इतने बड़े वली हैं, आपका भी रहेगा? फरमाते का लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरा जिस्म सलामत रहे। कहा क्यों? कहा मैं तो ये चाहता हूं कि कीड़े खा जाएं। कहा हजरत लोग तो दुआ करते हैं कि जिस्म सलामत रहे, आप कहते हैं कीड़े खा जाए। कहा नादान, मैं तो किसी के कुछ काम जिंदगी भर ना आ सका, अगर मरने के बाद कीड़ों के काम आ जाऊं तो इससे बड़ी इबादत क्या होगी। ये फिक्र थी औलिया अल्लाह की, ये अल्लाह वालों की। वहां तक तो अपनी फिक्र जा भी नहीं सकती। जो असल दीन था वो किताबों में मुकय्यद हो गया, जो असल फिक्र थी वो किताबों में कैद हो गई। और हवा में उड़ना, पानी पे चलना और ये करना वो करना, ये शोबदेबाजियां सब शुरू हो गई। कुछ नहीं है, सब शोबदेबाजियां हैं। या तो बंदा शरीयत पर चले या खुदा की मखलूक पर ऐसे रहम करे जैसे एक माँ अपने बच्चों पे रहम करती है। ये विलायत है, औलिया का तरीका ये है। सैयदी अहमद कबीर रफाई रहमतुल्लाहि ताला अलैह, रफा के कोड़ी लोग, कोड़ी जिन्हें कोई पूछता नहीं। आज भी अगर छोटा सा सफेद दाग किसी को हो जाता है, दादा को सफेद दाग था तो पोती को रिश्ते नहीं आते, नाना को सफेद दाग था तो नवासियों को रिश्ते नहीं आते। ये हमारे शहर का हाल है। अगवा लोगों से लोग पूछते हैं खानदान साफ है कि नहीं। थोड़ा सा जरा इस पर भी मुझे कुछ अर्ज करने दें। क्या पूछते हैं? खानदान साफ है कि नहीं। ये खानदान साफ है का मतलब क्या है? वो कहा कि दादी दादा नाना नानी इनको कोड तो नहीं है। मैंने कहा अगर शादी होने के बाद हो जाएगा तो, और अगर तुझे हो गया तो? खानदान साफ जरूर देखो, लेकिन ये देखो कि इस खानदान के अंदर कोई जानी तो नहीं है। जानियों की बेटियां ला रहे हो, गुस्ताखान रसूल की बेटियां ला रहे हो और कहते हो खानदान साफ है कि नहीं। अरे कौन से कौन सा खानदान खराब होता है? उसकी किस्मत में ता हो गया। कोई जरूरी है कि बाप को हुआ तो बेटी को भी होगा, दादा को था तो पोती को भी होगा। ये गंदगी निकाल दो, ये गंदगी निकाल दो। खानदान साफ जरूर देखो। ये देखो बदअकीदगी से साफ है कि नहीं, बदअमली से साफ है कि नहीं, हराम कारोबार से साफ है कि नहीं। ये सफाई देखो। ये क्या कोड़ की सफाई? जानी की बेटी चलेगी, शराबी की चलेगी, कबाबी की चलेगी, नबी के दुश्मन की चलेगी, और कोड़ जिसके घर में था उसकी नहीं चलेगी। और मैंने देखा है जिसने भी खुदा की कुदरत को और उसके गजब को चैलेंज किया, बाद में उनके खानदानों में भी हुआ। मैंने अपनी आंखों से देखा। और जिसने किसी ऐसे मरीज की कि दिल टूटने से बचाने के लिए सर पे हाथ रख दिया, कुदरत ने ऐसे दाएं बाएं से नवाजा कि उसके वारे न्यारे हो गए। कुदरत कुदरत है। और बीमारी किसी को भी हो सकती। यकीनन कोड़ की बीमारी है, खतरनाक है, लेकिन लगने वाली बीमारी नहीं। इसलिए कि हमारा ईमान है, न कोई बीमारी मुताद्दी है न मौरूसी है। यही हम कह रहे हैं शुरू से। हाँ, अगरचे हम लोगों का मजाक भी उड़ाया गया कि उससे उसको तो लगी, उससे उसको तो लगी, उससे उसको तो लगी। ठीक है, लगी तो लगी, जिनको लगनी थी वो चले भी गए, लेकिन जो बचे हुए हैं उनको क्यों नहीं लगी?